بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear students, we are going to study in this session the summary of Surah At-Teen. You can see on the screen exercise number 6. Uktub Khulasata Surah At-Teen. Write the summary of Surah At-Teen. Uktub means write, likho. Khulasa summary Surah At-Teen or Surah At-Teen. Surah At-Teen ka khulasa likho. Write the summary of Surah At-Teen. So first I will inshallah explain in Arabic, then in Urdu, and at last in English. Okay, so listen carefully. Khulasatu Surah At-Teen. تبدأ السورة بالقسم تبدأ السورة بالقسم بالتين والزيتون والأماكن المقدسة التي خصها الله تعالى بإنزال الوحي فيها على أنبيائه ورسله. تبدأ السورة بالقسم بالتين والزيتون والأماكن المقدسة التي خصها الله تعالى بإنزال الوحي فيها على أنبيائه ورسله، وهي بيت المقدس وجبل الطور ومكة المكرمة. ثم عد الله عز وجل ما أكرم على الإنسان من خلقه في أجمل الصورة وأبدع شكل، ثم زجر الكافر على عدم شكره وإنكاره للبعث والنشور بعد تلك الدلائل الباهرة التي تدل على قدرة رب العالمين من خلق الإنسان في أحسن صورة وأبدع الشكل، فسيرد بذلك الإنكار إلى أسفل سافلين وهي جهنم. ثم خص المؤمنين المتقين الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح فلهم ثواب دائم غير مقطوع عنه وهو الجنة. ثم سئل الإنسان ما الذي حمل على تكذيب يوم الآخرة بعد إتيان الدلائل الواضحة والبراهين القاطعة. وختم السورة ببيان عدله بإثابة المؤمنين وعقاب الكافرين. هذا هي خلاصہ وجیزہ لسورۃ التین فی اللغة العربیہ. انشاءاللہ اب ہم اردو میں خلاصہ پڑھیں گے، یہ بھی مختصر ہے، غور سے سنیے. سورہ التین مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، اس میں 8 آیتیں ہیں. اس سورہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے مقام و مرتبہ عالی کو بتایا گیا ہے. تو اس سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اور اس میں 8 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے. اس سورہ کی ابتدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم سے شروع کیا اور 4 چیزوں کی قسم کھایا ہے، جن میں 2 مقدس مقامات ہیں، ایک طور سینا اور دوسرا بلد الامین یعنی مکہ مکرمہ ہے، اور 2 پھل انجیر و زیتون ہے، پھل اور تیل. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان پر جو احسانات کیے ہیں ان کو بتایا ہے کہ اس نے انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے بہتر طریقے پر اور بہترین شکل و صورت پر پیدا کیا. اس پر انسان جتنا شکر ادا کرے کم ہے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان مانے اور شکر ادا کرے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کر بیٹھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے نچلے گڑھے میں، جس کو اسفل سافلین کہتے ہیں، ڈال دیا. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نے یعنی انسان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ رسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کیا، جبکہ اس کے سامنے تمام دلائل موجود ہیں. اور جو لوگ توحید و رسالت اور قیامت بعث بعد الموت کا اقرار کیے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر اقرار کیے اور ایمان لائے اور عمل صالح کیے، یعنی جو مومن عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارے، اس کے لیے اجر عظیم یعنی جنت ہے.
کبھی منقطع نہ ہونے والا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت و دوزخ کا ذکر کر کے فرما رہا ہے کہ وہ سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا احکم الحاکمین ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا احکم الحاکمین ہے، تمام حاکموں کا بڑا حاکم ہے، تمام فیصلہ کرنے والوں سے بڑھ کر بڑا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ ایک مختصر خلاصہ اردو میں، اب انگلش میں بھی سن لیجئے. Listen carefully. So I am going to read out the summary of this surah, Surah At-Teen, in English. Surah At-Teen was revealed at Makkah Mukarramah. It has 1 ruku and 8 verses. In the beginning of this surah, Allah subhanahu wa ta'ala swears by 4 things, literally 2 fruits and a mountain and a city surrounded by mountains, that is Makkah. The first two may also mean 2 mountains which are in Syria and Palestine. Fig is a delicious and useful fruit. Olive gives olive oil and olive fruit. The trees of these fruit are abundant in Syria and Arabia, that is Palestine. They are used as food and medicine. The fig is an easily digestible and nutritious fruit. Olive tree is a virtuous tree. Its oil is burned for light and consumed as a cooking medium, and also consumed directly as we consume ghee. Allah subhanahu wa ta'ala has sworn by these 4 things in the opening verse of this surah. They are At-Teen, the fig, wa-Zaytun, the olive, wa-Tur Sinin, the Mount of Sinai, and wa-Hadha al-Balad al-Amin, and the city of Makkah, and by this peaceful city, and that is the city of Makkah. And by mentioning the creation of man in the best stature. So after swearing in by above said 4 symbols, 4 things, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the creation of man in the best stature. Allah subhanahu wa ta'ala says that by the acquisition of good or evil by him and by insan, by man, he will meet his fate accordingly. The Mount of Sinai is the famous mountain on which Allah subhanahu wa ta'ala made his light shine and spoke to Musa alayhi salam there. It was the Mount of Sinai, Tur Sina, there where that Musa alayhi salam got the Holy Taurat inscribed on tablets. The Holy Taurat was blessed to Musa alayhi salam on the Mount of Sinai. By peaceful city, that means the holy Makkah, or the city of Makkah. The holy city of Makkah is the most sacred city in the world. This city has the Kaaba, the holy Kaaba, the house of Allah. It is the birthplace of the last and final prophet of Allah, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam started preaching oneness of Allah from this city only. This venerated city is associated with the lives of many of the earlier prophets. Therefore, Allah subhanahu wa ta'ala has sworn by it, by this peaceful city. Swearing by the above mentioned 4 symbols, Allah subhanahu wa ta'ala says that He has created man in the best of stature, the best form, in a beautiful form. He has made man's outwardly appearance quite good. The best stature, a waist capable of bending and twisting, highly flexible hands capable of holding anything, and a flexible neck. Thus, the entire internal and external systems of man are very perfect. Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed man with enormous power. Allah subhanahu wa ta'ala has given him
discretion, organized mind, and a creative intellect which help him to invent things. Above all, he breathed into man's of his spirit from his ruh, which made him superior to the entire creation. Allah subhanahu wa ta'ala has created man with the best stature, but some people degrade themselves. They even behave worse than animals. There are those who do not heed the message brought by the prophets and become slaves of their own self. So there is there is severe punishment in the hell. And those who heed the message of the prophets, believe in their proceedings, and uh, do good deeds are promised by Allah that they will get unending reward. They will have unending reward. Their belief and good deeds will be rewarded with unending rewards. Then on disbeliever, what what argument do you have in yourselves to support? Then what argument do you have in your support to deny the recompense that everyone is destined to have in their in the life hereafter according to his right or wrong belief and good or bad deeds? And this is the big difference between Islam and other religions of the world. On the last day of this world, Allah subhanahu wa ta'ala will sit on the throne of judgment. It is an undeniable fact that Allah subhanahu wa ta'ala is the most just of all judges. Allah subhanahu wa ta'ala is the greatest judge of all judges. So this is the summary of Suratul Teen, Surah Teen in English, in Urdu, as well as in Arabic. So read this summary often and understand them, and you can write this summary in your own words. You can write in either in English or in Urdu, or Arab students, those who are perfect in Arabic, they can write in Arabic also. Okay, so inshallah we have finished all the surah, translation of the verses, explanation of the verses, then all the exercise of the surah At-Teen we have finished here. Inshallah, in the next session we will study the next lesson, that is in unit 2, Al-Wahdatul Thaniya, lesson number 1, Ad-Darsul Awwal, in modern prose, Al-Hiwar, the dialogue or conversation. Inshallah we will study it inshallah in the next lesson. Till then, ma'assalama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.